اب ولیجہ کے لفظ پر مجھے ذرا سی گفتگو کرنے دیجئے. واو لام جیم یہ ہے لفظ اصل میں، اس کا روٹ ورڈ ہے واو لام جیم. اس کا مطلب کیا ہے؟ داخل ہو جانا، انٹر ہو جانا. کس کو کہتے ہیں ولیجہ؟ یعنی ایسا کوئی انسان جو کسی قوم میں آ چکا ہو لیکن ان میں سے نہ ہو. توجہ فرما رہے ہیں؟ کسی قوم میں نہ ہو اور ان میں داخل ہو چکا ہو، اس کو کہتے ہیں ولیجہ. لفظی ترجمہ اس کا مطلب یہ جنگ خندق میں جو لوگ رسول خدا کے لشکر میں تھے، مدینے سے نکل کر آئے تھے، اور جب کفار کے لشکر کو دیکھا تو یہ کہا کہ خدا نے اور اللہ کے رسول نے ہم میں دھوکہ دیا، جھوٹا وعدہ کیا، تو یہ مسلمانوں میں سے نہیں ہیں، گھسے ہوئے ہیں مسلمانوں میں. فرشتوں سے خدا نے کہا سجدہ کر لو، شیطان نے کہا میں نہیں کر رہا. یعنی ان میں داخل تھا، ان میں سے نہیں تھا. شب عاشور سے پہلے جو امام حسین کو چھوڑ کر گئے وہ داخل تھے امام کے انصار میں، ناصروں میں، لیکن ناصر نہیں تھے، چھوڑ کے چلے گئے. یعنی جو بھی شخص کسی قوم میں نہ ہو ان میں داخل ہو. خوب توجہ کیجیے گا. لہٰذا اس وقت اگر آواز آئے باہر سے حضرت حجت سلام اللہ علیہ کی کہ میں ظہور کر چکا ہوں، کہ میں ظہور کر چکا ہوں مکے میں، انشاءاللہ کہ سب جائیں اور آپ کی دعا سے میں بھی جاؤں. لیکن اگر کوئی یہاں پر 2 4 5 جمع تفریق مائنس پلس کرتا رہے، کیلکولیٹر نکالے کہ بجلی کا بل صبح کو جمع کرانا ہے، کل گیس کا بل، پرسوں بچے کی فیس ہے اسکول کی، اے لیول کا ایگزام، او لیول کا ایگزام، تو یہ تھا تو بچپن سے فرش اعضاء پر ماتم بھی کرتا تھا، زبردستی گھسا ہوا تھا نہیں ان میں سے. یہ ہے ولیجہ. لہٰذا آخری چھلنی کب چلے گی؟ جب آخری توحید کی چھلنی کب چلے گی؟ جب توحید کا آخری مالک آئے گا، یعنی حضرت حجت. آپ نے توجہ فرمائی کہ امیر المومنین کے ساتھ بھی یہی دکھ ہے کہ جب عمرو بن حمزہ خزاعی نے آ کر مولا کائنات سے گفتگو کی کہ میں جو حکم دیں کروں گا، واقعہ طویل ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا، تو مولا نے فرمایا کاش میرے شیعوں میں تجھ جیسے 100 ہوتے، کاش میرے شیعوں میں تجھ جیسے 100 ہوتے. آپ توجہ فرما رہے ہیں اس بات پر؟ تو انسان پناہ مانگے کہ ہم ولیجہ نہ ہوں. داخل ہیں مومنین میں اپنی عادات اور اطوار اور رشتہ داریوں اور شادی اور نکاح اور نماز جنازہ کے طریقے سے، نماز کے طریقے سے، لیکن کیا واقعی میں واقعاً ولایت علی بن ابی طالب پر ہوں؟ تو مولا فرماتے ہیں ایک فتنہ ایسا آئے گا جو زبردستی گھس بیٹھا ہے نا، 18 ذیلحجہ کی چلچلاتی دھوپ کا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم بھی وہاں تھے، تو ایک چھلنی چلے گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. پتہ لگ جائے گا کہ کون واقعاً فرشتہ تھا اور کون واقعاً فرشتوں کے بھیس میں فرشتوں کے ساتھ تھا. کل ولیجۃ و بطانۃ، بطانہ اس کو کہتے ہیں جس پر آپ کا سہارا ہو، جس پر آپ کا سہارا ہو. اچھا، اب یہاں پر امام نے فرمایا ہر وہ شخص جس کو تم سمجھتے تھے یہ تو پڑھا لکھا آدمی تھا اتنا، یہ بھی چلا گیا، اس کے عقائد بھی بگڑ گئے، اس نے کربلا کے ساتھ کیا کیا، یہ امام حسین کے ساتھ کیا کر رہا ہے، یہ دیوانہ پگلا انسان کہہ رہا ہے بے وقوف احمق نادان، ہم نے پیاس کو یاد رکھا مقصد کو بھول گئے. اس کی عقل پہ پتھر کب پڑے؟ یہ کیوں باولا ہو گیا کہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پیاس کو یاد رکھا؟ یہ امام زمانہ کی فکر سے ٹکرا رہا ہے. حضرت حجت جب ظہور کریں گے تو کہیں گے ان جدی الحسین قتلہ عطشانہ، میرے جد حسین ابن علی کو پیاسا شہید کیا گیا. اور یہ سوڈو انٹلیکچولیزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ مقصد کو یاد رکھیے، پیاس، زخم گننا، ایڈیوٹک سو نان سینس، بکواس، بالکل غلط بات. اپنے عقائد کی اصلاح کیجئے اور دعا کیجئے کہ خدا آپ کو امام حسین کی پیاس پر ایمان کے ساتھ مارے اور اسی پیاس پر عقیدے کے ساتھ اٹھائے. معمولی چیز نہیں ہے یہ. اور آپ کل میں نے کہا کتنی گمراہیاں ایسی ہیں کہ جو قرآن کی آیت کی سجاوٹ کے ذریعے ذہنوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہ امام فرما رہے ہیں قرآن کی آیت، سرکار ہسٹری کو تو چھوڑ دیجئے، حدیث کا تو پھر کوئی جگہ ہی نہیں ہے یہاں پر.